السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، ہفتے کا دن ہے، پیارا دن ہے، چھٹی کا دن ہے اور 9 تاریخ ہے، 9 مارچ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ آج پاکستان کا 24واں صدر جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا اور اس میں دونوں پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے اور اتحادیوں کے امیدوار ہیں، اور جبکہ محمود اچکزئی جو ہے وہ سنی تحریک کے سکھ سنی تحریک کے امیدوار ہیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، وہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دے رہے، دونوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا سخت بیہیویئر کیوں کر رہے ہیں، جبکہ دیکھیں دھاندلی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہمیں خصوصی سیٹیں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا جی، تو ووٹ کاسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، ان کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کو اس کا حصہ بننا چاہیے۔ ان کو اب ان کی 11-12 سیٹیں ماشاءاللہ ہو گئی ہیں۔ ان کو حکومت منتیں کر رہی ہے کہ جی صاحب ساڑھے نال رہو، تو کیا ہے مولانا صاحب کو کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب، کہ ان کی حکومت نہیں بنی یا کیا وہ کریں بتائیں؟ یہی پہلے آ جاتے تو ان کی حکومت بن جانی تھی بلوچستان میں۔ اچھا جی، آصف علی زرداری نے اپنا ووٹ ڈال دی ہے، اس نے بھلا اپنا ووٹ کس کو ڈالا ہوگا؟ اپنے آپ نہیں ڈالا ہے، اور کون نے؟ مینو ڈالا ہے۔ ویسے اسلامی اصولوں کے تحت آپ اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ چلیں، تو انہوں نے جناب ووٹ ڈال دیا ہے، اور ٹوٹل جو ہے 1000 سے اوپر ووٹر ہیں، 1000 سے اوپر، 1154 اس طرح کر کے، جو 350 ووٹ لینے والا کامیاب قرار پائے گا، 350۔ اور اس میں کس کس نے ووٹ دینا ہے؟ 4 صوبائی اسمبلیوں نے، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے، اور یہ الیکشن جناب کون کروا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو اس کا انچارج بنا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب زبردست مقابلہ ہے، اور میں وہ بات کر رہا تھا، بیچ میں رہ گئی، کہ بائیکاٹ تو کرنا چاہیے تھا تحریک انصاف کو، وہ تو بائیکاٹ نہیں کر رہی۔ اس نے تو وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، سپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، آج صدر کے الیکشن میں بھی وہ کہہ رہے ہیں احتجاجاً ہی صحیح ہم حصہ لے رہے ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں حصہ لے رہے؟ یہ ان کو جو ان کے چاہنے والے ہیں نا، وہ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں جی، وہ سب سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مخصوص سیٹیں نہیں دی گئیں، اور یہ پی ٹی آئی والے وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں، وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب کیوں نہیں کر رہے؟ سارے ٹی وی چینل جناب اسی بات کو وہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جیتے ہوئے ہیں، لیکن وہ پورا الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، الیکشن کمیشن پورا اس میں انوالو ہوا ہے، اس نے 4 صوبائی اسمبلیاں، سیکٹریٹ، قومی اسمبلی کا سارا حال سنبھال لیا ہے، اب اس کے کنٹرول میں ہے، سپیکر وغیرہ اب اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کون بنے گا کروڑ پتی، یہ دیکھیں وہ خبریں بھی آ رہی ہیں، آپ کو میں دکھاؤں، مسلح افواج۔ ہاں جی، اس کے علاوہ اگر کوئی خبر ہے، آج وہ دے ہی نہیں رہے، اس کے علاوہ اگر کوئی خبر ہے دیکھیں میں اعظم اور چیف منسٹر کا چناؤ ہو چکا ہے، الیکٹورل کالج کو نامکمل کہہ کر الیکشن کو روکا نہیں جا سکتا۔ صدارتی انتخاب کو وہ الیکشن کمیشن اپنا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ جناب اس موقع پہ ہم الیکشن نہیں روک سکتے، تو وہ الیکشن کی تفصیلی فیصلہ انہوں نے جاری کر دیا کہ ہم نہیں روک سکتے، 30 دن کے اندر اسمبلیاں آنے کے 30 دن کے اندر ہم نے الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ لیکن سر جی اس وقت پورے پاکستان میں اور ٹی وی کے ماحول کے مطابق بس یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں،
ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का सिंध होम ग्राउंड है और सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल ये। है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली में 116 अराकीन है, जिसके बाद ये बलूचिस्तान से, ये पंजाब से, ये ये नैयर ये सारा यही काम कर रहे हैं जी, यही। पास कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली से जो सनती इंतखाब का तरीक़ेकार है उसमें तकरीबन तुसी दसो कौन जीतेगा? तो फिर भी इतना सर जी वो क्योंकि इलेक्शन बड़ा अहम है ना। वैसे ये है कि जरदारी साहब ने ये कमाल किया है कि सारे आइनी ओहदे मांगे हैं, जितने उन्होंने ओहदे मांगे हैं ना आसिफ अली जरदारी ने, वो सारे के सारे 5 साल पूरे करेंगे। ते वज़ीर आज़म आज तक कोई 5 साल पूरे नहीं कर सका। जरदारी साहब 5 साल के लिए आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और शहबाज शरीफ के सर पे तलवार लटकी रहेगी, चाहे पीपल्स पार्टी वाले अदम एतमाद कर दें, कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये पीटीआई वाले ये शोर मचा रहे हैं जी कि मैं स्टे मिला हुआ है और आपने हलफ ले लिया है। स्टे वो सिर्फ पेशावर की हद तक है और पेशावर में वो वोट नहीं कास्ट कर रहे। सिंध में भी मना कर दिया गया है, पंजाब में अभी केस पेंडिंग पड़ा है, वो मंडे को लगना है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो डरा रहे हैं जी हम तौहीन अदालत करेंगे, ये करेंगे। ऐसे तौहीन अदालतें नहीं होती, ठीक है। तो रिज़ल्ट असी तो हुणे ही दस रहे हैं। मैं बता दूं जरदारी साहब ने 400 से ज़्यादा वोट ले लिए, ये आपको पहले ही एडवांस बता रहा हूँ। और उसके हाफ जो है वो महमूद अचकज़ई ने लिए हैं। शुक्र है बाईकाट नहीं किया, शुक्र है बाईकाट नहीं किया, ठीक है।